صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ ذیابیطس کے مریض کے لیے روحانی علاج، شوگر جو ہے اس کا روحانی علاج۔ اگرچہ آج یہ بیماری جو ہے کافی پھیل چکی ہے، ہر دوسرا تیسرا شخص ہمیں شوگر کا مریض نظر آتا ہے۔ بعض اوقات وراثتی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات خوراک کے مسائل، خوراک کے معاملے میں بد پرہیزی، اس حوالے سے اور لائف سٹائل جو ہے طرز زندگی بہت زیادہ تعیش بھرا اور سہل پسندی والا اپنانے سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اس میں علاج دواؤں کے ذریعے لازمی کروایا جائے، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ تو روحانی علاج اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا روحانی علاج ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کا سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے میں اس کی آیت مبارکہ 80، سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 80، اس کو 2.5 ماہ تک روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پئیں، یعنی 3 مرتبہ صبح شام یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر پانی پر دم کرنا ہے، پانی پی لینا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شوگر کے مرض سے نجات اور شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ صفحات فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ترجمہ یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، حق کے ساتھ داخل فرما اور حق کے ساتھ باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ تو ضرور یہ اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ دوسرا روحانی علاج شوگر کے مریضوں کا یہ ہے، سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر، دونوں یہ صورتیں 30ویں پارے میں ہیں، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر۔ ان دونوں صورتوں کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو یہ پانی پلائیں، 3 ماہ تک اس پانی کو پیتے رہیں، اور اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اسی طرح پڑھ لیں، اسی طرح دم کر لیں اور یہ پیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شوگر سے شفا عطا فرمائے گا۔ تیسرا روحانی علاج اللہ سبحانہ و تعالی کے 2 اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا قدوس، یا اللہ یا قدوس۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس میں ذات ہے، اس میں جلالت ہے، اس میں تمام برکات شامل ہیں۔ یا قدوس، اے سب سے مقدس ہستی، اے پاکیزہ ہستی۔ تو یوں ان دونوں اسماء مبارکہ کو 500 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شوگر سے نجات عطا فرمائے گا۔ چوتھا وظیفہ، جس شخص کو شوگر ہو یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو، بعض اوقات شوگر ہائی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، یا شوگر لو ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے۔ جب شوگر ہو اور ساتھ بلڈ پریشر ہائی ہو یا صرف بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس شکایت کے لیے، یہ شکایت ہو تو وہ پہلے 11 مرتبہ درود شفا پڑھیں، پھر سورۃ الطارق، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 8 1 مرتبہ پڑھیں، اور پھر سورۃ العادیات، یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، یہ سورۃ العادیات مکمل 1 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شفا پڑھیں، جو شروع میں 11 مرتبہ درود شفا پڑھا تھا۔ یہ عمل صبح اور 3 مرتبہ کریں اور شام کو بھی 3 مرتبہ کریں، اور انشاءاللہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ درود شفا جو ہے وہ سماعت فرما لیں، کیونکہ یہ 11 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا، وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا، ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود شفا ہے، یہ شروع میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر پہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درمیان میں کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ درود شفا کے بعد سورۃ الطارق کی آیت مبارکہ 8 ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ العادیات یہ مکمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ 11 مرتبہ یہی درود شفا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی درود شفا کی برکت سے، آیات بینات کی برکت سے، اپنے اسماء مبارکہ کی برکت سے شوگر کے مرض سے نجات اور شفا عطا فرمائے گا۔ اکثر مریض جو ہیں شوگر کے مرض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کا بھی ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ اوراد و وظائف جو آج بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، صبح شام پڑھیے۔ جو پانی پر دم کر کے پینے والے ہیں وہ پانی پر دم کر کے پیتے رہیے، جو باقی اوقات میں صبح اور شام پڑھنے والے ہیں وہ صبح اور شام پڑھتے رہیں۔ اس کے ساتھ بھی کثرت کے ساتھ آپ اس کے علاوہ بھی درود شفا بھی کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ درود پاک شفاؤں کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو سارے درود پاک، سارا قرآن پاک، سارے اسماء مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شفا ہی شفا ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ درود شفا لازمی کثرت کے ساتھ آپ پڑھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مکمل شفا اور ان امراض سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ اوراد و وظائف، یہ روحانی علاج اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبہ، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، کسی بھی ایک فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی فائدے، بھلائی، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ تو ضرور امت مسلمہ تک اس کو پہنچائیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ زبانی بھی بتا سکتے ہیں ان کو، یوٹیوب چینل سے بھی شیئر کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ آگے سے آگے پھیلاتے جائیے۔ نیکی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس نیکی کو پھر آگے، بھلائی کا جو پیغام ہے اس کو آگے پہنچانا یہ بھی نیکی ہی میں شمار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، ہماری نیکیوں میں بھی شمار ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا خواجہ بایزید بستامی علیہ رحمہ جو سلطان العارفین ہیں اور خواجہ خواجگان ہیں، اولیاء کاملین صالحین کے سردار ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین کا جب ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عظمتوں اور رفعتوں، شانوں کے تذکرے فرمائے، پھر احادیث مبارکہ، احادیث قدسیہ میں ان کی شانوں کے تذکرے موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تو اولیاء اللہ یہ لفظ واضح طور پر موجود ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے خبردار، الا کا معنی خبردار، سن لو، جان لو، کان کھول کر سن لو، ان بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی معرفت پہچان رکھنے والے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی یہ غم زدہ ہوتے ہیں، نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ انہیں نہ ماضی کا خوف، نہ فیوچر کا خوف، انہیں نہ مال و دولت کے بارے میں کوئی غم ہے، دنیا کے کسی معاملے میں ان کو غم نہیں، اور نہ ہی غم ہوگا اور نہ ہی خوف ہوگا کل روز محشر۔ یعنی دین و دنیا آخرت میں ہر معاملے میں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے ان کے لیے، چونکہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہیں
وہ ڈر ان کے دلوں میں ہے، اس ڈر کے سوا انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سبھی سے، اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کا تقوی، خشیت، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو کائنات میں پھر یہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے اپنی جان بھی ان کی چلی جائے، یہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اس ضمن میں یہ بات آپ نوٹ فرما لیجئے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اس شعر میں حقیقت میں قرآن و حدیث کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، جو طبقات ہیں، جو دراجات ہیں انسانیت کے، وہ بیان کیے گئے ہیں اور مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ خلق، سب سے پہلے انسانیت ایک عام درجہ ہے، تمام انسان جو ہیں انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں، اور انسان جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن خلق سے اولیاء، ان انسانوں میں پھر جو مسلمان بنتے ہیں ان کا درجہ ہے، پھر مسلمانوں میں سے جو ولایت کا درجہ پا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اخلاص کی نیت سے عبادت کرتے ہیں، محبت، اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کے لالچ میں، نہ دوزخ کے ڈر سے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اس کی محبت، اس کی رضا کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، تو یہ خلق سے اولیاء۔ پھر یہ مسلمانوں میں اولیاء کاملین صالحین کا درجہ پا لیتے ہیں، اور پھر اولیاء کاملین صالحین میں بھی مختلف مراتب ہیں، لیکن کلی طور پر فرما دیا کہ اولیاء خلق سے، انسان سے مسلمانوں میں سے پھر اولیاء اللہ، حالانکہ ان میں بھی درجات ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، اسی طرح اس کے علاوہ بھی نخبا ہیں، مزید اور درجات ہیں، پھر وہ ڈیٹیل میں کسی دن اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، پروگرام کریں گے۔ پھر اولیاء سے آگے کون ہیں؟ اولیاء کاملین صالحین سے آگے دیکھا جائے تو پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اگرچہ یہ بھی اولیاء کاملین صالحین میں شامل ہیں۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، پھر رسول اعظام علیہم السلام ہیں، اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ و عرفہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب دوسری جانب سے دیکھیے، جو رسول اعظام ہیں، ہر رسول تو ہے ہی، وہ نبی بھی ہیں، ہر رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہر نبی تو ہوتا ہی ہے، وہ ولی بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہر صحابی، وہ صحابی تو ہوتے ہی ہیں، صحابیت کا شرف پایا ہے، لیکن وہ ساتھ ولی بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کرام کا ذکر کیا جائے تو وہ اہل بیت میں تو شامل ہیں ہی، لیکن ولی بھی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہی بات، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ چند ایک درجات ہیں، ان درجات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ انہی درجات اور مراتب کے ساتھ، انہی کے حوالے سے ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں اور ان عظیم ہستیوں کا احترام بھی کرتے ہیں۔ بہرحال خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ، جب ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، اولیاء کاملین صالحین میں شامل ہیں، اور وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندہ مومن سے محبت فرماتا ہے، یعنی اپنے ولی کے ساتھ پھر اللہ محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین علیہ السلام بھی اس بندہ مومن سے، اس ولی کامل سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آسمانی مخلوق میں، آسمان والوں میں ندا فرماتے ہیں، ندا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے آسمانی مخلوق، یہ بندہ مومن، یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کی تمام مخلوقات، تمام فرشتے اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں، اس اللہ کے ولی سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر زمین والوں میں ندا دی جاتی ہے کہ اے زمین والو، اے زمین کی تمام مخلوقات، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین کی تمام مخلوقات اس اللہ کے بندے سے محبت کرتی ہیں۔ یہ اس آیہ کریمہ
کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تشریح بھی ہے، تفصیل بھی ہے، وضاحت بھی ہے، جو سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، فرماتا بے شک جو ایمان کامل کے حامل ہیں اور جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی تمام مخلوقات میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ قرآن کی آیہ مبارکہ یہ نص قطعی ہے اولیاء کاملین صالحین کی شان کے بارے میں، ان کی مقبولیت کے بارے میں، ان کی پوری کائنات میں محبوبیت کے بارے میں، یعنی ساری کائنات پھر اللہ کے ولی سے محبت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی خود ان عظیم ہستیوں سے محبت فرماتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، اور پھر تمام ملائکہ ان سے محبت کرتے ہیں، تمام انسان جو تمام ایمان والے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، تمام مخلوقات ان سے محبت کرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بارہا فرمایا گیا، حدیث مبارکہ میں بھی، کہ یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات انسان کے لیے ہے، بندہ مومن کے لیے ہے، اس کو تسخیر کرتا ہے انسان بندہ مومن، لیکن انسان صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جہاں فرمایا کہ انسان ہو یا جنات ہو ان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں پر اکثر مفسرین نے لکھا، حتیٰ کہ خواجہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں انہوں نے لکھا کہ یہاں جو فرمایا لیعبدون ای لیعرفون، کہ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے لیکن عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ جب ہم اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل کر لیں گے تو پھر ہم اللہ کی عبادت کما حقہ کر سکیں گے۔ تو یہ اولیاء کاملین صالحین یہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر لیتے ہیں۔ کیسے پہچان حاصل کرتے ہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم اپنے انفس میں دیکھو، اپنے اندر غور کرو، اپنی جانوں پر غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے جسم پر غور کرو، اپنی روح پر غور کرو، تمہارے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں ہیں۔ یہ کائنات، اس کو ہم عالم اکبر کہتے ہیں، لیکن اولیاء کاملین صالحین اس ساری کائنات کو عالم اصغر کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات بڑی وسیع ہے، اگرچہ بظاہر بہت وسیع ہے، اس کو کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا مکمل ادراک نہیں کر سکتا، لیکن اولیاء کاملین صالحین کی نظر میں یہ کائنات ساری کی ساری عالم اکبر نہیں، عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا ہے، لیکن بندہ مومن کا، اولیاء کاملین صالحین کا دل یہ عالم اکبر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسیہ کے مطابق بیان فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، فرمائے جا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام پاک ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہوتا ہے، کہ جس میں فرمایا کہ مجھے اللہ فرماتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سماتا بلکہ میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو جو ہستی اس زمین و آسمان کائنات کی وسعتوں میں نہیں سما سکتی لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتی ہے، تو پھر یہ کائنات بڑی ہوئی یا بندہ مومن کا دل بڑا ہوا؟ بندہ مومن کا دل بڑا ہوا۔ اسی لیے اولیاء کاملین صالحین ایک حدیث مبارکہ کے ضمن میں فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش الرحمن، بندہ مومن کا دل جو ہے یہ عرش اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سما جاتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حین، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر نینو سیکنڈ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اگر آرام بھی فرما رہے ہیں، آنکھیں آپ نے آنکھیں جو ہیں بظاہر وہ بند بھی فرمائی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا قلب اطہر جو ہے وہ اللہ کی یاد میں محو ہے، مشغول ہے، اور فی کل احیانہ،
ہر حال میں ہر لمحے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد فرما رہے ہیں۔ یہ ہے بندہ مومن کا دل، جس میں اللہ کی یاد ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت سمائی رہتی ہے۔ کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، کائنات میں پوری کائنات وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کو اپنے اندر نہیں سما سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے، لیکن بندہ مومن کے دل میں اللہ کی یاد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کے جلوے سمائے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی یہی جلوے موجود تھے، اللہ کی یاد موجود تھی۔ اور اگرچہ آپ کے دادا جو ہیں پہلے مجوسی تھے، بت پرست، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ کے والد گرامی جو عیسیٰ جن کا نام ہے، انہوں نے بھی اسلام کی طرف، اسلام میں بہت جد و جہد، بہت کوشش کی۔ اور پھر حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ کا شمار تو پھر بسطام شہر کے بلکہ تمام اولیاء کاملین صالحین میں بہت اعلیٰ اور عرفہ اور بزرگ ترین جو ہستیاں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ، جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، بطن میں تھے، تو فرماتی ہیں کہ اگر میں کوئی مشتبہ چیز، مشکوک چیز میرے پیٹ میں چلی جاتی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز مشکوک ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ اولیاء کاملین صالحین اور پھر آگے چلتے جائیے اہل بیت کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام، یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ذرا سی مشتبہ چیز بھی ان کے جسم میں چلی جائے تو انہیں وہ چیز جو ہے اول تو ان کے جسم میں یوں جاتی نہیں، اگر چلی بھی جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے، آپ نے قلی کر کے، قیع کر کے باہر نکال دیا جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کاہن جو ہوتا ہے، کہانت جو ہے اس کے ذریعے سے کمائی گئی مال تھا آپ کے غلام کا، تو آپ نے قیع کر دی۔ اسی طرح سیدنا امام حسن، وہ صدقہ کا مال جو ہے وہ آپ کے منہ میں چلا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیح یعنی نکالو اس کو، تو انہوں نے قیع کی تو باہر نکال دیا۔ تو یوں ہی ان کی والدہ ماجدہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے یہ بطن میں تھے تو اگر کوئی مشتبہ، کوئی مشکوک چیز میرے جسم میں چلی جاتی، پیٹ میں چلی جاتی، تو بے کلی، بے چینی سی مجھے ہوتی۔ اس وقت تک مجھے سکون نہ ملتا جب تک میں حلق میں انگلی ڈال کر اس کو قیع نہ کر دیتی۔ تو یہ اولیاء کاملین صالحین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ انبیاء کرام، نبی رحمت، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کے تصدق سے یہ شان انہیں بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی باطنی تربیت کا ذکر کیا جائے، اگرچہ آپ کے سلاسل طریقت جو ہیں 3 سے 4 واسطے ایسے بھی ہیں جو بالکل براہ راست متصل ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، لیکن ایک سلسلہ ایسا ہے جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ براہ راست تو متصل نہیں، لیکن اویسی نسبت کے حوالے سے، اویسی طریقے پر آپ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی حاصل ہے، روحانی فیض بھی حاصل ہے اور روحانی تربیت بھی ان سے حاصل ہے۔ اسی وجہ سے آپ جہاں سلسلہ خواجگان، سلسلہ صدیقیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، وہیں خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو یہ روحانی اور باطنی اور اویسی نسبت بھی حاصل ہے۔ بچپن میں آپ مکتب میں زیر تعلیم تھے تو سورہ لقمان کی آیت مبارکہ پر جب پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ جس میں فرماتا ہے کہ اے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو اپنے استاد گرامی سے اجازت لے کر، رخصت لے کر گھر آئے، والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے عرض کی کہ اے اماں جان، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ تو کہنے لگے کہ میرے لیے 2 گھروں سے نباہ جو ہے یہ مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ لیں تاکہ میں آپ ہی کا ہو جاؤں، آپ ہی کی خدمت بجا لاؤں، یا پھر مجھے اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو سونپ دیجئے تاکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ہی ہو جاؤں۔ تو والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ حق میں تجھے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور پھر 30 سال تک یہ خراسان، بسطام، عراق، شام، ان کے جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں آپ ریاضات، مجاہدات کرتے رہے، اور پھر
اس دوران تقریباً 117 علماء کرام اور مشائخ اعظام سے آپ نے فیوز و برکات حاصل کیے، ظاہری علوم بھی حاصل کیے، باطنی علوم بھی حاصل کیے، اور ان میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو نسبت اویسیہ ہے یہ سر فہرست ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے راہ خدا میں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس شخص نے کہا کہ چلیں آسان سے آسان تکلیف ہی بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ سن لو، ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کو کسی طاعت کی طرف بلایا، یعنی اللہ کی اتباع اور فرما برداری کی طرف بلایا، تو نفس نے میرا کہا نہ مانا، تو اس پر میں نے نفس کو 1 سال پیاسا رکھا، یعنی 1 سال میں نے پانی نہیں پیا۔ یہ آسان سے آسان آپ نے اپنا مجاہدہ بیان کیا۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کے مجاہدات ایسے تھے۔ انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ان اولیاء کاملین صالحین نے تو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر چند قدم کے بعد آپ جائے نماز بچھاتے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ یوں کرتے کرتے 12 سالوں کے بعد آپ مکہ المکرمہ آپ پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی، مدینہ طیبہ حاضر نہ ہوئے۔ اور لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، حج کی نیت سے آیا ہوں، اور حج کے ضمن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں خاص طور پر تیاری کر کے اور خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے حاضر ہوں گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، اگلے سال آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے بستام سے چلے، اور پھر یوں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ جب شہر سے نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز ادا کی گئی۔ آپ ملامتیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کوئی عقائد کے حوالے سے علیحدہ فرقہ نہیں ہے۔ اولیاء کاملین صالحین میں یہ ایک گروہ ہے جو بظاہر شریعت کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ شریعت کی مخالفت ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں ایسا معاملہ کہ جو لوگ ان کے قریب آتے ہیں اور حسن ظن بھی رکھتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں، ہمیں پہچانے ہی نہیں۔ تو یوں ہی ہوا، ایک موقع پر فجر کی نماز پڑھی گئی، سبھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، تو نماز کے بعد آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ تو قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، لیکن شروع یہاں سے کیا جو سورہ طٰہٰ کی غالباً آیت مبارکہ ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی، حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلا۔ اب ان کی اپنی سمجھ ہے، یہ تو سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے، کہنے والا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔ وہ لوگ سمجھے کہ اب یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میری عبادت کرو۔ تو اپنی سمجھ کے مطابق جب انہوں نے یہ سوچا تو کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ تو بس یہی سوچ کر وہ ان سے جدا ہو گئے، اور یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجھ سے عقیدت نہ رکھیں، میرے قریب نہ آئیں۔ بہرحال یہ اولیاء کاملین صالحین کا ایک معاملہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ نے یہ ملامتیہ جو فرقہ ہے، جو اولیاء کرام کا ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو یوں لوگوں سے ملامت کرواتا ہے، اس کا ذکر کشف المحجوب میں بھی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہیں ان معاملات کو مزید گہرائی کے ساتھ پڑھنا سمجھنا تو کشف المحجوب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے کئی سالوں تک عبادات، مجاہدات، ریاضات کیں، جنگلوں میں رہے، علوم بھی حاصل کیے، فیوز و برکات بھی حاصل کیں۔ جب گھر واپس لوٹے تو چونکہ آپ کی والدہ نے اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دیا تھا، اللہ کے راستے کے لیے آپ کو بھیج دیا تھا، تو جب واپس لوٹے ہیں تو اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا، یعنی سمجھتا رہا کہ آخر میں کروں گا اور آخر میں ہے، وہ سب سے مقدم نکلا، اور فرماتے ہیں وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی
کہ میں اس کو مؤخر کرتا رہا کہ یہ آخر میں کر لوں گا اور یہ اتنا ضروری نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہی مقدم تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں ریاضات، مجاہدات اور سفر میں ڈھونڈتا رہا وہ اسی میں پایا، یعنی والدہ ماجدہ کی رضا میں پایا۔ اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیونکہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھیں، یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کر میں ہزاروں قطار روتا رہا، آنسوؤں سے منہ دھوتا رہا۔ پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کون ہے؟ آپ فرماتے میں نے عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے میری کمر جھک گئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ 2 واقعات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ایک رات والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا تو میں نے دیکھا کوزے میں بھی پانی موجود نہیں ہے، گھڑے میں بھی پانی موجود نہیں، تو میں ندی پر چلا گیا پانی لینے کے لیے۔ جب پانی لے کر آیا، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تھیں، تو والدہ ماجدہ اتنی دیر میں سو چکی تھیں، ان کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں پوری رات کھڑا رہا کہ مبادا کسی وقت والدہ ماجدہ اٹھیں اور مجھ سے کہیں کہ پانی لاؤ، اور وہ ٹھنڈ اتنی تھی، سردی اتنی تھی کہ وہ پانی جو ہے وہ برف بن گیا، جم گیا۔ لیکن برف آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم ہاتھ پر نہیں رکھ سکتے، تو پوری رات اس برف کو اٹھائے کھڑے رہے۔ یوں والدہ ماجدہ کی آپ نے خدمت کی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری والدہ ماجدہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا دروازے کا کواڑ جو ہے بند کر دو، تو اتنی دیر میں والدہ ماجدہ جو ہے وہ پھر سو گئیں، اور میں اس انتظار میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ بند کرنا ہے یا بایاں دروازہ بند کرنا ہے، اور پوری رات کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہا کہ والدہ ماجدہ ابھی مجھے فرمائیں گی کہ بیٹا دایاں دروازہ بند کر دو یا بایاں دروازہ بند کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ والدہ ماجدہ کی اس طرح فرما برداری، اطاعت اور خدمت سے مجھے وہ مقامات ملے جن مقامات کے لیے میں نے اتنے طویل مجاہدات، ریاضات اور اتنے طویل سفر کیے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اپنے شکر کے ساتھ اپنے جو انسان ہے ان کے والدین، اپنے والدین کا شکر کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے، اولیاء کاملین صالحین کو اگرچہ دیگر چیزوں سے بھی یہ درجات، مقامات ملتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بندہ مومن ہو یا تمام اولیاء کاملین صالحین ہوں، ان کی درجات کی جو بلندی ہوتی ہے، مقامات کی جو بلندی ہوتی ہے، جو پرواز ہوتی ہے، وہ والدین کی خدمت میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے ان واقعات کو پڑھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا معاملہ کیا کرتے ہیں، جو کچھ پاس موجود ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پر تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ ان معاملات، ان واقعات سے صرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہو، والدین کی خدمت بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی ولایت پانے کا سب ایک بڑا ذریعہ، اولیاء کاملین صالحین فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ فرمایا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان عظیم ہستیوں کی ہمیں بھی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا شفیق صاحب ہیں، شوگر کا وظیفہ کہتے ہیں، بتا دیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 80، اس کو 41 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں، یا پھر 2.5 ماہ تک صبح شام روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے ساتھ ہیں ظہیر عباس جسرہ صاحب، ڈسٹرکٹ خوشاب نورپل تھل سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام، حال پوچھا جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں روزانہ آپ کا پروگرام سنتا ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ کی آواز بھی اچھی ہے، چلیں جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ کاشا صاحب ہیں، السلام علیکم کہا، حال پوچھا جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں سر لقمان رضا پروگرام اچھا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ نام کا معنی پوچھا جی، انشاءاللہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں نام کا معنی۔ مسز صالح صاحبہ ہیں، انہوں نے اسلامی تاریخ کا بھی پوچھا، کہتے ہیں کہ بتا دیا کریں، چلیں جی آج
12 شعبان المعظم ہے اور وظائف کا پوچھا مل کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، سبھی بھی پڑھیں، سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں، نام ہے سلمہ، سلامتی ہی سے ہے ماخوذ کہ ان کے پیٹ میں ہرنیا ہے اور چلے میں ٹانگ میں سوزش ہو گئی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی یا سلام یا محیی، اس کی ایک تو کثرت کریں، یا سلام یا محیی، یہ تمام قسم کے امراض سے شفا کے لیے۔ اور ہرنیا جو ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الفاتر کی آیت مبارکہ 41 لکھ کر ناف کی جگہ پر باندھیں، انشاءاللہ ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور مستقل باندھا رہے تو ناف اپنی ہی جگہ پر رہے گی، ٹلے گی نہیں۔ تو یہ آپ کے وظائف، آپ کے لیے وظائف، سوالات کے جوابات۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے ساتھ معزز مہمان ثنا خان ہیں، قاری طاہر عباس بغدادی صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، قاری محمد طاہر عباس بغدادی صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے بسا دیے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا